أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 18A۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اس کے بعد گرامر میں ہم نئے الفاظ سیکھیں گے، ایک نیا کانسیپٹ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور آخر پہ نقطہ تعلیم یا شوق۔ اس طرح ہم اس پورے سبق میں صرف 14 نئے لفظ سیکھنے والے ہیں جو قرآن میں 898 دفعہ آئے ہیں۔ سبق نمبر 18 کے اختتام تک آپ سیکھیں گے 222 الفاظ۔ ہم نے ٹارگٹ کہاں تک کا پورا کرنا ہے؟ 222 سے 232 تک جانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ 222 الفاظ جو ہیں قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے 41,111 کا۔ تو انشاءاللہ اگلی 2-3 کلاسز میں ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، بلکہ کل کی کلاس میں اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے۔ 2 ہوم ورک پڑھنے کے ہیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، سلائیڈ سے دیکھ کے پڑھیں، الفاظ معنی کا کارڈ استعمال کریں۔ تیسرا ہوم ورک شیئر کی جانے والی ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں، اسے سنیں۔ اور چوتھا ہوم ورک ہے پانچواں ہوم ورک ہے آپ کا اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نیکسٹ ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یہ اب آپ کو سارے زبانی یاد ہو چکے ہونے چاہیے کہ ہمارے کون کون سے ہوم ورک ہیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اب اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک، اسے اب تو کورس ختم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پاکٹ بک کو اس ویک میں بار بار کھول کے ریوائز کریں، دیکھیں کہ آپ کو کون سے الفاظ کے معنی یاد ہیں، کون سے الفاظ پہ آپ اٹک رہے ہیں، انہیں دیکھ کر بار بار دہرائیں، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے معانی۔ اور آج کا سبق ہے سورۃ القمر کی یہ والی آیت جو ہم اس کورس کے دوران مختلف اوقات میں مختلف مواقع پہ آپ کو پڑھ کر سناتے رہے ہیں، اور الحمدللہ آج یہ موقع ہے کہ انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں اس آیت کا ایک ایک لفظ سیکھیں گے کہ کس لفظ کا کیا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکری، ذکر کے لیے۔ اب ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا کس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَلَقَدْ، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں۔ کیسے؟ وا کا مطلب اور، جو لام لکھا ہوا ہے نا، لام کا مطلب ہے البتہ، اور قد کا مطلب ہے تحقیق۔ ابھی اس کی ڈیٹیل بھی دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے کیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یعنی البتہ ہوتا ہے انڈیڈ، قد ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، شیورلی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جب قد آ جاتا ہے نا تو آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا کام ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ماضی سے اس کا کوئی لنک ہوتا ہے قد والے حرف کا۔ ویسے یہ تینوں حروف ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، کہ اس میں ایمفیسس ہے، ڈیفینیٹلی یہ کام ہے، ہو چکا ہے، شیورلی یہ ہو چکا ہے۔ در حقیقت ایسے ہی بات ہے۔ کیا؟ یسر نا، یسر
یا سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یسر آسان کیا، نا میں ہم والا مطلب ہوتا ہے، یہ وہ جو ٹیبل ہم نے سیکھے تھے ماضی ہم اس طرح بتایا کرتے تھے نا، فعلا فعلو، فعلت فعلت فعلتم فعلنا، ہم نے کیا، تو اس طرح یسرنا ہم نے آسان کیا. یہاں ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس بات کو ریفر کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم کا یہاں پہ نا کا لفظ استعمال کیا اہمیت کا احساس دلانے کے لیے. یسرنا آسان کیا ہم نے. کیا آسان کیا؟ یسر کا میں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا کیسے ہے، اس طرح سے کہ دیکھیں، یسر کہتے ہیں آسانی کو، یسر آسانی، عسر مشکل. اسرت لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تنگی میں، مشکل میں. اور یہ جو ہر کلاس شروع ہونے سے پہلے میں کچھ اذکار پڑھتی ہوں، ایک دعا بھی پڑھتی ہوں، اس میں بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. تو وہ آسانی سے ہی نکلا ہوا ہے. یسرنا ہم نے آسان کیا، یسر آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. کیا آسان کیا؟ القرآن. دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے. القرآن، یہاں القرآن نو کیوں نہیں لکھا ہوا؟ القرآنی کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اب تو یہ انالیسز آپ خود کر سکتے ہیں، الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں. کس کے ذہن میں آ رہا ہے یہاں نون آبجیکٹ ہے پیپر؟ یہ۔ میم سوری، یہ آبجیکٹ ہے، قرآن کو ہے نا؟ نہیں وہ ہاں بات ہے، قرآن کو قرآن کو ہے، پڑھا جا رہا قرآن آبجیکٹ ہے، قرآن کو آسان کیا ہے نا، تو اس پر اثر پڑ رہا ہے کام کا، اس لیے یہاں پہ القرآن آیا. اچھا ایک اور بھی بات بتائیے، القرآن، یہاں نن بھی تو آ سکتا تھا، قرآن نن، وہ کیوں نہیں آیا؟ میم شروع میں الف لام لگا ہے، الف لام ہے، لگا ہے تو اسلام اینڈ آ پہ گیا تنوین اسی نہیں لگ سکتی. پاس ہو گیا اس لیے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ال آ گیا، کیونکہ صرف قرآن لکھا ہوتا تو وہ نکرہ میں چلا جاتا. ال لکھ دیا ہے تو خاص ہو گیا ہے. جب ہم کسی لفظ کے شروع میں ال کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آخر پہ اگر تنوین ہے تو اسے ختم کر دیا جائے. دو پیشے ہیں تو ایک پیش کر دیں، دو زبر ہے تو ایک زبر کر دیں، دو زیر ہے تو پھر ایک زیر کر دیں. تو یہاں چونکہ زبر نہیں آنا تھا تو آپ نے القرآن نہ لکھا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. القرآن کے روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ اس کا ایسنس کیا ہوتا ہے؟ قاف را حمزہ. ٹھیک ہے، قاف را حمزہ. خیر اس پہ کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا، صرف آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے یہ چیز دکھائی جاتی ہے. القرآن کہتے کس کو ہیں؟ جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، بہت پڑھا جانے والا. اب اس نام میں بھی ایک معجزہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور اس بات کا اعتراف مختلف کتابوں میں ہوا ہے. یہاں پہ یہ دنیا کے ایک بڑے انسائکلوپیڈیا اور مشہور انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ وہاں بھی اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہی وہ کتاب ہے جسے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھا جاتا ہے. لِلذِّکری، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو لِلذِّکری. آسان کرنے کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا، کسی چیز کو مشکل کرنے کا بھی ایک پرپز ہوتا ہے، کسی چیز کو آسان کرنے کا بھی مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوشی سے، بڑے دعوے کے ساتھ یہاں پہ ہمیں کہا ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے. یعنی آپ اس بات کو یہیں پہ محسوس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں آپ سے، اللہ ہیں، آپ موجود ہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو. ایک مہربانی کا احساس دلایا جا رہا ہے، ایک رحمت کا احساس دلایا جا رہا ہے. کیوں آسان کیا ہے؟ لِلذِّکری، لِلذِّکری، ذکر کے لیے. لی اور ذکر دو لفظ ہیں، ان کو ملا کر ایک بنایا. لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، الذکر، الذکر کیا ہے؟ ذکر، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا. اس کا تو ہم پورا ٹیبل پڑھ چکے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو ذکر کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. کیا ہے؟ دو مطلب ہیں، یاد کرنا
اور دوسری کیا بات کہ سمجھ کر نصیحت حاصل کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ محض رٹا، طوطے کی طرح رٹا لگا لینا نہیں ہوتا ذکر، یہ اس طرح سے یاد کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور نصیحت بھی حاصل کرے۔ اگر آپ جب انشاءاللہ عربی سیکھ لیں گے نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی میں ذکر ان سارے کاموں کے لیے ایک ساتھ بیک وقت استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے خود آسان کیا، بہت آسان کیا، یقیناً آسان کیا۔ کس کام کے لیے؟ ذکر کے لیے۔ ذکر کے لیے کیا یعنی؟ حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی مہربانی کی اور اتنے دعوے سے مجھے اور آپ کو بتایا ہے یہاں پہ کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اتنا آسان سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ اور جس کام کے لیے اتنا آسان کیا تھا، کیا وہ کام میں اور آپ کرتے ہیں؟ سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، یہ کام ہم کرتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ بس کچھ صورتیں ہی یاد کر لینا کافی ہے۔ یہ جو نیچے بات لکھی ہوئی ہے، فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی۔ اصل میں قرآن کا پہلا سٹیپ ہے اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہ چیزوں کے لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کہہ کے بتا دیا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے۔ جو یہ کام ہے نا، یہ ان ڈیپتھ انالیسز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے فرض بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام فرض ہے۔ تو فتویٰ دینا چاہتے ہیں، قرآن سے بہت سے اور بھی مضامین اور بھی علم نکلتے ہیں، احکام نکالیں اس میں سے فتوے دیں، لیکن وہ جو چیز ہے اس کے لیے آپ کو مزید وقت دینا پڑے گا، زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے تو علماء کرام مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں، دینی مدارس میں کئی کئی سال لگاتے ہیں، پھر وہ مفتی کہلاتے ہیں اور عالم کہلاتے ہیں۔ تو اب ان کاموں کے لیے تو قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا گیا نا۔ دیکھیں، ایک ثبوت آپ کے پاس بھی ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں، تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، نماز کا سبق تھا، تھوڑی سی گرامر تھی، تو آپ نے کیا سیکھا؟ 40,000 دفعہ آنے والے لفظ، قرآن میں 40,000 دفعہ آنے والے لفظ آپ نے صرف 20 گھنٹوں کے ایک کورس سے، اور وہ بھی انتہائی آسان سبق جسے ہم کہتے ہیں نماز کا سبق، اور تھوڑی سی گرامر، اس سے آپ نے سیکھ لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا قرآن کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً آسان ہے۔ اسباق کیا ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا۔ اللہ نے تو آسان کر کے بھیج دیا، اب میرا اور آپ کا عمل بتائے گا کہ ہم اس بات پہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس ابھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں صدقے دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ اس کام میں ان کے لیے مزید آسانی کرے، مزید ان کو مواقع دے، ان کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ تو زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، لیکن ابھی اس بات کا نیت بھی کر لیں اور کوئی نہ کوئی پلان بھی کر لیں کہ میں نے تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے پورا قرآن سیکھنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی اپنی قرآن کورس 1 کی اس کلاس میں، جب ڈاکٹر کاشف سہیل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے، تو میں نے یہاں پہ ایک نیت کی تھی۔ تو میری کوشش تو ہے کہ میرا وہ جو ٹارگٹ ہے، میں نے پورے قرآن کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ اتنے وقت میں میں قرآن سیکھوں گی۔ تو الحمدللہ ابھی تک تو میں اس کے مطابق چل ہی رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا مانگیں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور کامیابی بھی ہو۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو آپ نے اور میں نے اب یہ کہنا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان یہ کیا ہے کہ میں نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور ہم یا کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختلاف ہے نا، اور وہ تو ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ قرآن تو آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹھے بٹھائے قرآن نہیں آئے گا، خود بخود نہیں آتا۔ گھول کر اللہ تعالیٰ نے نہیں پلانا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، کام کریں۔ اب اگر اللہ نے آسان بنا دیا ہے اور ہم یہ سوچیں
کہ راتوں رات مجھے الہام ہو جائے اور سارا قرآن سمجھ میں آ جائے، کوئی جادو کی چھڑی چلے اور میں 1 مہینے میں سارا قرآن سیکھ لوں۔ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اس وجہ سے چھوڑ بھی گئے کورس کو کہ اس سے بھی زیادہ جلدی سکھانے والا کوئی نسخہ ہونا چاہیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ہمارا کورس پورا بے شک نہیں ہوا، پر وہ جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، جب بھی، جہاں بھی، کبھی بھی کوئی آپ کو اتھینٹک سورس ملتا ہے سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اسے اللہ کی نعمت جان کر اس اپرچونٹی کو اویل کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ آسان ہے قرآن، خود بخود بہرحال نہیں آئے گا، اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی، محنت کے بغیر نہیں آئے گا قرآن۔ تو ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو آپ چلنا ہے تو شروع کریں، اگر ہم چلیں گے ہی نہیں، چلنا شروع ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرف کیوں بڑھ کے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی کسی کو نہیں دیتے، اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اور وہ اس خواہش کے مطابق کچھ کوشش کرتا ہے۔ خود کے لیے آسان ہے قرآن سمجھنا، ٹھیک ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ کیسے؟ یہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے، فذکر بالقرآن، بس نصیحت کر قرآن کے ذریعے، یعنی دوسروں کو بھی اس کام پہ لگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن میں حکم دیا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں۔ اور ایک اور یہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، لِأُنذِرْكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، میں تمہیں متنبع کروں اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ تو جو کام دوسروں کو بھی کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے بھی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آسان ہے، کیونکہ یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کو سیکھنا بھی آسان ہے، سکھانا بھی آسان ہے، بس یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں اس بات سے ڈراتا رہتا ہے کہ چونکہ وہ عربی میں ہے، عربی آپ کو آتی نہیں ہے، تو نہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ سکھا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسا مت سوچیں، اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس کے انداز بیان کو، اس کی دلیلیں، سب کچھ آپ کو یاد آئے، تاکہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کر سکیں۔ لیکن جب ہم یہ اچھی طرح سیکھیں گے تبھی ہم دوسروں تک اس کو اس طرح سے پہنچائیں گے نا۔ تو اس کو اب آپ رپیٹ کر لیں، کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیت سے، سورۃ القمر کی وہ آیت ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن آسان ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ یہی بہترین کام ہے۔ میں نے کہا یہ ہی بہترین کام ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، جو ہم اس پورے کورس میں مختلف جگہوں پہ بہت دفعہ کوٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے تقریباً ہر بروشر پہ یہ والی حدیث لکھی ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ اپنے بیچ 786 کا بھی بروشر فلائر جو تھا وہ نکال کر دیکھیں، اس پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ خیرکم، تم میں سے بہترین، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ اب ہم ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ کیا؟ خیرکم، خیرو کا مطلب اچھا، بہترین۔ ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہاں پہ؟ فجر کی الصلاۃ اذان میں۔ خیر من فجر کی النوم، اذان فجر میں، کی اذان میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے؟ تو خیرو کا مطلب اچھا، بہترین، اور کم، تم میں سے، آپ میں سے۔ یہ بھی ہم نے گرامر میں یہ ٹیبل پورا سیکھا ہوا ہے۔ خیرکم، اچھا ہے، بہترین ہے تم میں سے، خیرکم، تم میں سے بہترین۔ اس کو ایسے ہی لفظ لفظ سیکھنے کے اس چکر میں رگڑ نہ جائیں، اس کو فیل کریں کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے ہوئے ہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین ہے، خیرو، اچھا، بہترین، خیرکم، تم میں سے بہترین۔
कौन? मन। मन, मन का मतलब दो तरह के होते हैं, कौन और जो। अगर मन किसी जुमले के शुरू में आता हो, अरबी में ऐसा है कि मन का लफ्ज अगर जुमले के शुरू में आए तो उसका मतलब होता है कौन। जैसे इंग्लिश में होता है हु आर यू, और यही हु जब इंग्लिश के जुमले में दरमियान में कहीं आता है तो इसका मतलब होता है जो। इसी तरह अरबी में भी मन का मतलब होता है जो, अगर वो लफ्ज कहीं दरमियान में आ रहा हो जुमले में। तो ये इंग्लिश की मिसाल भी लिखी हुई है, आई एम द वन हु इज स्टूडेंट, लर्नर, टीचर वगैरह। तो जो, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लमहु, यानी मन के दो मतलब हुए, एक है कौन, दूसरा है जो। जुमले के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब है कौन, जुमले के दरमियान में कहीं आ रहा हो तो उसका मतलब होता है जो। अगला क्या लफ्ज है? तअल्लमल कुरआन। तअल्लमा, इसका क्या मतलब है? तअल्लमा, तअल्लमा, सीखा। ये जो आलिमा वाला टेबल आपने किया हुआ है ना, ये उसी फैमिली में से एक लफ्ज है। आप इंशाल्लाह लेवल 3 में ये वाला पूरा सीख लेंगे। लेकिन ये उस इल्म से ही निकला हुआ लफ्ज है, जानना, सीखना, इल्म, आइन लाम मीम। तो ये लफ्ज है ताल्लमा। हदीस में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? ताल्लमा, सीखा। इसका मतलब होता है उसने सीखा। अलिमा, उसने जाना, ताल्लमा, उसने सीखा, और अल्लमा, उसने सिखाया। ठीक है, ताल्लमा उसने सीखा, अल्लमा उसने सिखाया। तो यहाँ पे ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं इस हदीस में। ताल्लमा का मतलब सीखा, कुरान में ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा का मतलब सिखाया, 14 दफा ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ हदीस में आपको ये नजर आ रहा है, ये अल्लामा। ताल्लमा सीखा, अल्लामा सिखाया। अल कुरआन, कुरान को, यह भी एक सिस्टर ने एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। कैसे कि यहाँ पे कुरान के ऊपर जबर है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। सीखा किसको? कुरान को सीखा ना, कुरान पे असर पड़ा है, तो इसलिए यहाँ अल कुरआन का लफ्ज आया। और इसकी अगर मैं कहूँ वअल्लमहु, इसके टुकड़े करें तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो तीन। तीन तीन। वा अल्लामा हु, वा तीन। और अल्लामा सिखाया हूँ उसको। हाँ जी, हु बिल्कुल इसम 3 टुकड़े जमीर हैं। है। दी। हाँ, और इसमें वा जो है ये हर्फ है, अल्लामा फेल है, हु इसम है। कौन सा इसम? इसम जमीर, जो कि जोड़ के लिखा जाता है। तो वा और अल्लामा हु, अल्लामा सिखाया हु उसको, किसको? इसको, कुरान को। खुद भी सीखा और फिर दूसरों को भी सिखाया। कुरान खुद भी सीखा, कुरान दूसरों को भी सिखाया। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए किसी और इल्म को। यहाँ पे वो वाली फोकियत, वो वाली अहमियत नहीं हासिल, कुरान को ये एजाज हासिल है कि अल्लाह ताला के नबी कह रहे हैं यही काम बेहतरीन है, इसको करने वाले बेहतरीन है। तो ताल्लमा का मतलब रिसीव करना, अल्लामा का मतलब पहुंचाना। ताल्लमा सीखना, अल्लामा सिखाना। तो इससे हमें सबक क्या मिलेगा कि अब तक मैंने, आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, बहुत सी क्लासेस हमने अटेंड की हैं, बहुत सी कोर्सेज हमने किए हैं, बहुत से हमने डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स लिए होंगे। लेकिन इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मजामीन की क्लासेस चल भी रही हैं, मगर अल्लाह की नजर में उन सारी क्लासेस में बेहतरीन क्लास कौन सी है? कुरान की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हमें ये कहलवाया कि बेहतरीन वही है जो ये काम कर रहा है। तो आपकी क्लास बेहतरीन क्लास है, इसलिए हम आपको हर क्लास में तकरीबन 3 या 4 दफा रिमाइंड करवाते हैं कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अब समझ आई हम क्यों कहते थे? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता कर गए हैं। इस हदीस में पहले तालब इल्म का जिक्र है। ये क्या है? इल्म सीखने का इकराम है, एजाज है कि कुरान के सीखने वाले जो हैं वो बेहतरीन हैं, पहले इनका जिक्र है। तो आप सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो कि आप कुरान सीख रहे हैं।
یہ بات آپ کے بارے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہی گئی ہے کہ آپ وہ سب لوگ بہترین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ اس کلاس میں بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں۔ کتنی آسانی الحمدللہ۔ میں، کتنی دلچسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا کا بہترین کام کروا دیا ہے۔ قرآن آسان ہے نا، اور دلچسپ بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں سمجھیں کہ میں 2 سال 3 سال 4 5 سال لگا کر قرآن کو سیکھ لوں گا تو بس میرا کام ختم۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو بس اب آپ یوں سمجھے کہ آپ نے ہمیشہ سیکھنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہنا ہے۔ تو اس میں سے بہت سارے علوم، بہت ساری معلومات، بہت ساری چیزیں آج بھی دریافت ہو رہی ہیں۔ سیکھنے والے اسے سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے اسے زندگی کے پہلے سال سے سننا شروع کرتے ہیں اور زندگی کے آخری سال تک بڑھاپے میں بھی سیکھتے ہی رہتے ہیں قرآن کو۔ تو یہ خوش بختی ہوتی ہے، بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ تو آپ نے انشاءاللہ دونوں کام کرنے ہیں، قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور قرآن کو سکھانا بھی ہے، لیکن صرف سیکھنے تک محدود نہ رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان دونوں کے بارے میں کہی ہے کہ قرآن سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ سیکھنے تک محدود نہ رہیں۔ اسی وقت ابھی آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں 28 لوگ، ابھی نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ ابھی نیت کر لیں ہم سکھائیں گے، کسی نہ کسی کو ضرور آپ نے سکھانا ہے۔ کوئی بھی جس تک آپ کی رسائی ہے، جو آپ کی بات سننے والا ہے، جس تک آپ پہنچا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں یہ اتنا سا کام ضرور کر کے جائیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 10 سیکنڈ میں آپ کو 10 سیکنڈ دے رہی ہوں، کوئی 2 نام، کم از کم 2 نام سوچ لیں کہ آپ نے کس کو سکھانا ہے، وہ جو ابھی تک آپ نے سیکھا ہے۔ یعنی کیا؟ نماز کا سبق ترجمے کے ساتھ۔ یو ہیو 10 سیکنڈس۔ انشاءاللہ یقیناً آپ نے سوچ لیے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت میں، اس ارادے میں برکت دے، اور واقعی آپ سے اس کا بہترین عمل کروائے، اور آپ کسی کو سکھا کر دنیا سے جائیں۔ تو سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھے اور قرآن میں غور کرنا سیکھے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قرآن سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ناظرہ پڑھنا سمجھ لیں۔ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے اصل میں تو وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ اصل میں تو نصیحت وہیں سے ملتی ہے نا، ناظرہ سے ثواب ملتا ہے، اجر ہوتا ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا، تو قرآن ہے سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن پر غور بھی کریں، اس کو غور کرنے کی نیت سے سیکھیں، نیت اور پوری کوشش بھی کریں کہ اس سلسلے کو اب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا لیکن مستقل اور مسلسل کریں، سیکھیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں لیکن مستقل اور مسلسل سیکھیں، بیچ میں گیپ نہ آنے دیں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز کیا ہے کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس بات کو پھر اس سے جوڑوں کہ وہ یہ پچھلی بات ہم نے آپ کو کیوں بتائی، اس لیے۔ اچھا، ابھی آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر 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 سارے مل کے انشاءاللہ بتائیں، سے ہم نے کسی کو شک ہے؟ اگر انشاءاللہ اگر ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ سے آپ کو مطلب یاد ہوا ان کا، کہ اگر۔ اب دیکھیں، میں نے جب ان دکھا کے پوچھا تو آپ میں سے کسی نے الحمدللہ یہ نہیں کہا اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے۔ کیوں آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے اس لفظ کو اس مثال کے ذریعے پکی طرح یاد کر لیا ہوا تھا۔ ان کے لیے ہم نے ریفرنس لیا تھا انشاءاللہ سے، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ،
اور اسی طرح انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کے لیے ہم نے ریفرنس کیا لیا تھا، ان اللہ مع اللہ مع الصابرین، بے شک الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ شروع میں جب آپ کے لیے لفظ نیا ہوتا ہے، آپ نے اس کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، تو شروع میں آپ اسے کسی آسان اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی اگزامپل کے ساتھ یاد کریں، تو آپ کو اس کا مطلب یاد رہتا ہے۔ بعد میں آپ کو اگزامپل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب خود بخود آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو انما، اچھا، پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی، آیت سے ہم نے سیکھا کہ قرآن آسان ہے، پھر ہم نے حدیث سیکھی، حدیث سے ہم نے سیکھا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہترین ہے، اور ایسا کام کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ اب ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ اس سارے معاملے میں نا سب سے زیادہ میٹر کرنے والی اہم چیز کیا ہے؟ نیت، نیت، ارادہ۔ ہم ایک قرآن کو تھوڑا کیوں تھوڑی سی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ واحد وجہ اللہ کی خوشی ہے، واحد وجہ اللہ کی خوشی ہے، اور ایک کوئی چھوٹی دوسری نیت کلیریفیکیشن. نہیں ہونی چاہیے۔ انما، بس، انما، بس، الاعمال، اعمال، یعنی اعمال تو بس بالنیاتی، نیتوں پر ہیں، انما، بس، صرف، انما، بس، صرف، الاعمال۔ اچھا، وہ انما کو بھی یاد کرنے کے لیے نا آپ کو یہی والا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس کے معنی کو یاد کرنے کے لیے آپ انما الاعمال بالنیات، یہ تو ہم اردو میں، عربی میں یہ مثال بہت بولتے ہیں نا، اسی لیے آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ریفرنس بنا لے کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ حدیث ہی کا ترجمہ ہے، یہیں سے وہ لیا ہوا ہے۔ تو انما کا مطلب بس، اونلی، اور کوئی صورت نہیں ہے، صرف یہ کہ اعمال کیا ہے؟ نیتوں پر جانچے جائیں گے۔ عمل واحد، اعمال جمع، عمل واحد، اعمال جمع، عمل واحد، اعمال جمع۔ تو نیتن واحد ہے، اور یہ گولتا سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، نیتن، ارادہ، اور یہ عربی میں نیت کہلاتا ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے۔ نجات، نجات اس کی جمع ہے، نجات اس کی جمع ہے۔ الف تا والا جو لفظ ہوتا ہے نا، جو الف تا پہ ختم ہو رہا ہو، وہ جمع مؤنث ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے۔ تو نیتن ایک نیت، نجاتن نیت کی جمع۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ اب ہم اس سے سبق کیا حاصل کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھیں، عمل، صرف عمل جو ہے نا وہ نہیں قبول ہوتا۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جائیں، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، لیکن ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ کسی نیکی کا ثواب، اجر، اچھا بدلہ نہیں مل سکتا اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی احادیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کے بارے میں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا؟ قرآن کا قاری اور قرآن کا ٹیچر، قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا۔ تھوڑا سا ریمائنڈ کرے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث سیکھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے وہ بہترین ہے، اور ایک طرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کا ایسا بھی قاری ہوگا، ایسا بھی ٹیچر ہوگا جو بدبخت ہوگا، بہترین نہیں ہوگا، ایسا بد نصیب ہوگا کہ اس نے سیکھا بھی دکھاوے کے لیے، اس نے سکھایا بھی دکھاوے کے لیے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کو اتنے لوگوں کو سکھانے کے باوجود، اس کو اتنا قرآن کا علم ہونے کے باوجود اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ وجہ یہ نیت، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے سیکھیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے سکھائیں، ورنہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ تو یہ شرک ہے نا، کہ ہم اپنی واہ واہ کے لیے یا
دوسروں کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسے نیک کام کر رہے ہوں، تو یہ تو ایسی بات ہے نا کہ ایک چھوٹی سی چھینٹ بھی کسی پاک چیز کو ناپاک کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے، تو ایک غلط نیت جو ہے وہ ساری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس کے لیے ابھی اپنے دل کے حضور پیش ہو کر، اپنے رب کے حضور پیش ہو کر کلاس میں ہی موجود رہ کے دعا کریں اللہ سے کہ آپ کو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خالص رضا کے لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ اور دنیا کے شاید 90% مسلمان ایسے ہی ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، ایسے ہی ہے نا؟ دنیا کے یہاں پہ 90% لوگ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے میرے اور آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کیا کہ ہم قرآن کو خود سمجھ کر انہیں سمجھائیں، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ یہ کام میں نے اور آپ نے کیسے کرنا ہے جب تک ہمیں خود بھی سمجھ نہ آئے گی؟ تو یہ فرض ہے نا مجھ پہ۔ غیر مسلموں کو کون قرآن پہنچائے گا؟ انہیں کون بتائے گا کہ اسلام کیسا ہے؟ کون ان کو اس طرف لے کے آئے گا کہ وہ بھی مسلمان ہوں، وہ بھی آگ سے بچیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، وہ بھی ایک اچھی آخرت کے حقدار ہوں؟ کیسے ہوگا؟ میرے اور آپ کے کرنے سے ہوگا، اور میں اور آپ تو تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم انہیں یہ نہ بتا سکے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا تو اپنا یہ حال ہے کہ ہم، بات دکھ کی ہے، بات پریشانی کی ہے، لیکن ہم ان غیر مسلموں جیسے بہت زیادہ ان سے ملتے جلتے ہیں کہ ہم بھی اتنے ہی لا علم ہیں جتنے کہ وہ۔ ہمیں بھی نہیں قرآن پتہ، ہمیں بھی قرآن نہیں سمجھ آتا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ یہ آخر پہ ایک سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ آپ فرق یاد کر لیں۔ ان کا مطلب یاد کرنا ہے اگر تو انشاء اللہ کے ریفرنس سے یاد کریں۔ انا کا مطلب بے شک، اگر اسے یاد کرنا ہے تو اسے ان اللہ مع الصابرین کے ریفرنس کے ساتھ یاد کریں، اور انما اس کا مطلب یاد کرنا ہے جو آپ نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف، اور اس کو یاد کرنے کے لیے بہترین ٹپ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے ریفرنس سے اس کا مطلب یاد کر لیں۔ اگر آپ نے صرف یہ 3 لفظ اچھی طرح آج سیکھ لیے، آج سمجھ لیے، آج یاد کر لیے، تو جان لیں کہ آپ قرآن کے 2000 سے زیادہ الفاظ سیکھ جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں الفاظ قرآن میں 2000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ والا لیسن ختم ہوا۔ اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا انٹروین کر سکتا ہوں جی؟ جی 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 آپ کریں۔ ہاں جی، جیسے جی آپ نے قرآن کی آیت بتائی تھی نا جی، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق ہو چکا۔ اب چونکہ یہ عربی میں اردو کا اس میں ٹرانسلیشن ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ شیورلی، یقیناً آسان کر دے گا اس جی کا، بالکل یہ بھی تو ایسے مطلب ہی ہے، نکلتا ہے جی؟ جی ہاں جی، بالکل اور ایسے ہی ہے، کیونکہ اسی میں نے طرح ابھی انما الاعمال، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی بس صرف محض کہ اس کے اعمال کا دار و مدار اور اس کی قبولیت کے انحصار نیتوں پر ہے۔ تو یہاں پر بھی کانوٹیشن یہی ہے کہ شیورلی یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ رائٹ، یہ جو لقد ہاں بتایا جی، ہے نا میں نے، وہ آپ کو ایک چیز، ایک لفظ انگلش میں بھی ایک ریفرنس دیا تھا، ہاں انڈیڈ اینڈ شیورلی، جی، ڈیفینیٹلی۔ دیٹس رائٹ، تو وہ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس بات پہ ایمفسس ہے کہ شیورلی یہ بات اسی طرح ہے کہ ہم نے ہاں، قرآن کو آسان کیا ہے، اور ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی یا انڈیڈ یہ چیز حقیقت ہی ہے۔ جی۔ تو اسی طرح انما الاعمال پہ بھی ہاں اس پہ بھی اسی طرح کی ایمفسس ہے کہ کانوٹیشن ہے۔ بس صرف اور صرف یہ، اونلی دس ہاں جی، سچویشن، ٹھیک ٹھیک ہے، ویری کائنڈ، تھینک یو۔ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 18B ہے، اور 18B میں ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ نیا کانسیپٹ
اور یہاں پہ آپ کا فیل ختم ہو جائے گا، یعنی گرامر تقریباً ختم ہو جائے گی. آپ سب کو مبارک ہو، بیسک لیول کی گرامر آپ کی مکمل ہوئی. کیسے کہ آج آپ سیکھیں گے فاعل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں ابھی ہم سیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں، لیکن سیکھنا ہم نے کیسے ہے. ٹی پی آئی سارے یہ سلائیڈ آیا تھا تو سارے اپنے مائک آن کر لیا کریں، ایکٹیو ہو جایا کریں. جو جو بول سکتا ہے وہ بول لیا کرے، مجھے زحمت نہ دیا کریں، آپ خود بول لیا کریں. دیکھیے سوچیے دیکھیے Physical سنیے interaction، بتائیے دل سے سنیے، کیجیے بولیے، مل کر سوچیے، کیجیے. بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیزیں کہ اسم فعل حرف 3 قسمیں ہیں، لفظ کی، کلمہ کی، اور اس میں بھی جو فعل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. یہ الحمدللہ ہم تینوں سیکھ چکے ہیں. آج ہم نے انہی فعل سے ریلیٹڈ کچھ اسم سیکھنے ہیں. وہ سیکھنے سے پہلے ذرا پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں. اسے کون ریوائز کرے گا؟ یہ جو سامنے ابھی تک نظر آ رہا ہے، ہینڈ ریز کریں. رابعہ ہاشمی، آپ یہ کروائیں، لیکن پہلے یہ بتائیں، یہ جو ہے یہ پہلا کالم کس چیز کا کالم ہے؟ یہ فعل ماضی کا کالم ہے. سیکنڈ زبردست. کالم مضارع کا ہے، جو مضارع ہم حال یا مستقبل سے جوڑتے ہیں. تیسرا کالم پنک کالم امر و نہیں کا ہے، جس میں ہم ویری کسی سے گڈ، حکم یا گزارش کرتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. سب کو سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایسے ہی ہے. تو رابعہ آپ صرف ماضی والا کروائیں فی الحال، کوئکلی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے. ہرا سردار، آپ مضارع والا کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری سسٹر کہاں چلی گئی؟ سرزیا آپ کروائیں فعل امر. جی فعل امر میں جی افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کر، لا تفعلو تم مت کرو، تم سب ماشاء مت اللہ، کرو. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ایک منٹ. یہ وہ سلیٹ ہے، وہ تختی ہے، وہ بورڈ ہے، وہ سلائیڈ ہے جس میں آپ کو جب فیل شروع ہوئے تو ہم آپ کو یہ دکھانی شروع کی کہ اس سے آپ کو اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا، بس یہ کانسیپٹ لے لیں کہ بیسیکلی یہ 4 سٹائلز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں چیپٹرز یا باب. ٹھیک ہے، یہ 4 چیپٹرز ہیں جن کے سٹائل پر آنے والے افعال کی، وربز کی آپ نے پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ فا ایک چیپٹر ہے، فا ایک چیپٹر ہے، نون ایک چیپٹر ہے، ضاد اور ایک چیپٹر ہے، سین. فا سے سٹینڈز فور فتح، نون سے سٹینڈز فور نصرہ، ضاد سے ضربہ اور سین سے سمیہ. تو فتح والے سٹائل میں آپ نے کیا سٹائل سیکھا کہ یہ الفاظ ایسے بنتے ہیں: فتح، یفتح، افتح. اور اس سٹائل پہ ہم نے اور کون سے لفظ سیکھے تھے؟ جعل، یجعل، اجعل، فعل، یفعل، افعل. ٹھیک ہے، یہ ایک چیپٹر ہے، کلوز ہوا. اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہم نے سیکھا، وہ تھا نون والا، نصرہ والا. تو نصرہ، ینصر، انصر. آواز بدل گئی ہے، اوپر ہم نے افتح کہا، یہاں انصر ہو گیا. اور اسی سٹائل میں ہم نے اور بھی لفظوں کی پریکٹس کی: ذکر، یذکر، اذکر، خلق، یخلق، اخلق، عبد، یعبد، اعبد. کوئی میں نے مس کیا ہے کہ یہی والے نہیں تھے؟ میم، چاروں پڑھ رہی ہیں، چاروں کر لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا چیپٹر کون سا تھا؟ ضربہ کا. زارابا. ضربہ، یضرب، اضرب. اس سٹائل میں ہم نے بس صرف یہی ایک سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس میں فرق آپ ضرور نوٹ کریں کہ یضرب اضرب ہو گیا، افتح انصر اضرب، فرق آ رہا ہے نا بولنے میں. اور چوتھا ہم نے دا لاسٹ ون کیا کیا، سامیہ. سامیہ یسمعو اسمع. تو اس پہ اور کون سے کیے تھے، عالمہ عالمہ، یعلم اعلم، علم عاملہ یعملو علم اعمل. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 4 سٹائلز ہیں. انہی پہ آپ نے جو الفاظ سیکھے ہیں وہ سیکھے ہیں. آج کے سبق میں ہم فا عین لام کے سٹینڈرڈ سے کیا بنانا سیکھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل. کیسے، فعلا اس نے کیا، اس نے کیا. یہ جو اس ہے نا، کوئی تو ہے نا جس نے کیا. میں کہوں گی اس نے پڑھا، کس نے پڑھا، سسٹر ہیرا سردار نے پڑھا، سسٹر رابعہ ہاشمی نے پڑھا. تو یہ فائل ہے، ہیرا سردار، رابعہ ہاشمی. ٹھیک ہے، جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ کون ہے، ٹیچر. وہ فائل ہے، پڑھانے کا کام کر رہا ہے نا. تو ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، فائل، کرنے والا. دوسرا ہوتا ہے مفعول، کام جب کیا جاتا ہے تو کسی سے ریلیونٹ ہوتا ہے، کسی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، مفعول. اور ڈیفینیٹلی کام کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. کام تو ہوتا ہے نا کوئی، جیسے پڑھنا، لکھنا، بولنا، بتانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب کیا ہے، یہ فعل ہیں. یہ سب کیا ہے، فعل ہیں. تو فاعل، مفعول، فعل. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. اب دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ کام شروع ہونے لگا، آپ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آخری کلاسز ہیں، زیادہ سے زیادہ برکت سمیٹنے کی کوشش کریں. فاعل، مفعول. اچھا اس کی ٹی پی آئی بھی بہت غور کریں، ٹی پی آئی کیا ہے. جیسے کوئی دے رہا ہوتا ہے، یہ اوپر سے نیچے ہم سنگل ہے نا، تو ایک انگلی سے ایسے اشارہ کرتے ہیں، فاعل کرنے والا. مفعول جو لیتا ہے نا، جس پہ اثر پڑتا ہے، وہ ایسے جیسے وہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، دینے والا، لینے والا، یہ اس طرح سے بنتے ہیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل ایسے ہے. فعل کی ٹی پی آئی یہ والی ہوتی ہے، فعل کرنا. فاعل، مفعول، فعل. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنے والا. کون ریپیٹ کروائے گا اس سے، ہیرا میں کرا کیسر دوں؟ آپ کروائیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ہیرا سردار آپ بھی کروائیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ہنا اقتدار اب آپ بھی کروائیں. میں کراؤں جی. کرنے سر والا، آپ کو بھی کرواتے ہیں ابھی. مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ٹھیک ہے سر ضیاء اب آپ کروائیں. تو فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ماشاء اللہ. عمیرہ زینب آپ بھی کروا دیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فی کرنا. ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ والی جو سلائیڈ ہے نا، ٹیچر کو سارے کورس میں اس دن کا، اس لمحے کا، اس کلاس کا بڑا انتظار ہوتا ہے، کس دن یہ آئے گا. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج آپ کا سجدہ شکر بنتا ہے کہ آپ فیل میں اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ فیل آپ کے سامنے ایک اپنی سٹینڈرڈ فارم میں آپ نے سیکھ لیا. گو کہ فیل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بیسک سٹینڈرڈ ہے جو الحمدللہ آپ نے صرف QC1 میں پہلے لیول میں ہی آپ نے سیکھ لیا. یہ تختی بھی ایک ثبوت ہے کہ قرآن آسان ہے. تو یہ کیا ہے، یہ پورا وہ والا ٹیبل ہے کہ ماضی بھی سارا، مستقبل بھی، حال بھی، اور سارے اس کے امر بھی، اس کے نہیں بھی، اور اس کے
افعال کے نام بھی آپ نے سب الحمدللہ سیکھ لیے. یہ آپ کی سلائیڈ مکمل ہوئی. یہ ہم نے الحمدللہ. آپ کو سکھانا تھا فیل میں، اور آج یہ ٹارگٹ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ اچیو کر لیا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، یہ پہلا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا، یہ سرخ رنگ کے ڈبے کے نشان میں ہے نا، سرخ رنگ میں ان کو انسرکل یا ریکٹینگولر کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی اسکیئر میں ہے، ریکٹینگولر فارم میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تینوں جو آج آپ نے سیکھے ہیں. باقیوں کو کیوں نہیں کیا، ان کو کیوں کیا ہے؟ یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 6. 1 2 3 4 5 6. یہ 6 کو کہتے ہیں 6 چابیاں، 6 کیز. کس کی؟ اس پورے ٹیبل کی. آج آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، رٹا نہیں لگانا، زبانی نہیں یاد کرنا، اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نالج کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے یہ آپ کو پتا ہو. عربی کی خاص زبان میں اس سارے ٹیبل کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ صرف. جسے ہم انگلش میں اردو میں بول رہے ہیں نا ٹیبل، ٹیبل، یہ ایکچولی عربی کا لفظ ہے صرف. اور یہ جو سارے لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ٹیبل ہے نا. اس پورے کے پورے مکمل ٹیبل کو کہتے ہیں صرف کبیر، یعنی بڑا ٹیبل. ٹھیک ہے، مکمل ٹیبل. اور یہ جو آپ کو سرخ رنگ کے ڈبوں میں نظر آ رہے ہیں یہ 6 لفظ، صرف 6 لفظ، 6 چابیاں، یہ کیا اچھا ہوتی ہیں؟ انہیں کہتے ہیں صرف صغیر، چھوٹا، چھوٹا ٹیبل، چھوٹا صرف. ٹھیک ہے، صرف صغیر، صرف صغیر، صرف کبیر. تو یہ تو اب آپ نے کر لیا ہوا ہے. تو پورا ٹیبل اچھی روانی کے ساتھ کون کروائے گا؟ کوئکلی، ہیرا سردار کا ہی ہینڈ ریز ہے، آپ ہی کروا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ماشاءاللہ، بہت خوب. سب کو مبارک ہو. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دن بھی آیا، آپ نے سارا ٹیبل مکمل کر لیا. رابعہ ہاشمی، آپ کا فی الحال صرف یہ اسائنمنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ مؤنث کے لیے ہم نے کون سا لفظ سیکھا ہوا ہے؟ لکھا نہیں ہوا لیکن ہم نے سیکھا تھا. کچھ یاد آ رہا ہے کیا سیکھا تھا ماضی میں؟ فعالت، شاباش، آخر میں فعلت. توئیں پہ ساکن لگائیں گے. زبردست. فعلت اس عورت نے کیا، اس مؤنث نے کیا. اچھا، یہ میں نے شاید آپ کو نہیں سکھایا، آج سیکھ لیں. یہاں پہ مؤنث کے لیے کہ وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، اس کے لیے پتہ ہے کون سا لفظ ہوتا ہے؟ یہ جو تیسرے نمبر پہ یہ والا ہوتا ہے تفعل، نا، تفعلو، تفعلو، فعلت یہی تفعلو، والا یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تفعلو. ٹھیک ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، یہ آپ نے آخر پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. فعلت، فعلت وہ اس عورت نے کیا. تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. فعلت اس عورت نے کیا. تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. اب نیکسٹ ہم جتنے بھی ٹیبل کریں گے نا ان میں آپ نے مؤنث والے بھی بولنے ہیں. یہ اس کا ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ کیا ہے کہ اچھے کام سبھی کر رہے ہیں، یہ آپ کو ایک پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ سب اچھے کام کریں تو کیا ہوگا؟ حل انت فاعلن، فاعلن، مفعول، فعل. یہ جو ابھی آپ نے پریکٹس کی ہے نا، نئے لفظ سیکھے ہیں، یہ ان کا ڈائلاگ ہے. حل کیا، انت آپ، فاعلن کرنے والے ہیں. کیا آپ کرنے والے ہیں؟ تو چونکہ ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے، ہم کہیں گے ہاں ہم کرنے والے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام ہے. نعم، ہاں، انا میں، فاعلن کرنے والا ہوں. حل انتم فاعلون، یہ دیکھیں میں نے ٹی پی آئی چینج کی نا، فاعلون کہہ رہی تھی، اب یہ فاعلون کہاں سے آ گیا؟ فاعلون کی جمع بنی، اس لفظ کی جمع ہے. کیسے بنائی؟ جسٹ واو نون لگایا، فاعلون بن گیا. تو یہ ہو گیا فاعلون سے فاعلون.
فاعلون، یہ دیکھیں میں نے چاروں انگلیاں استعمال کی ہیں، فاعلون. حل انتم فاعلون، کیا آپ سب کرنے والے ہیں؟ نعم جی ہاں، نحنو ہم سب، فاعلون کرنے والے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ تو بہت آسان ہے. فاتح، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اس کو آپ دو پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ساکن نہیں رکھا ہوا ہے، یعنی ساکن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہاں جزم ڈال دینی، جزم نہیں ڈالنی، یہ جزم نہیں ہو سکتی. بس یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. فاتح جس کو کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. فاتح مفتوح فتح، فاتح مفتوح فتح. یاد ہو گیا؟ اب اس کی پریکٹس کروائیں. رابعہ ہاشمی آپ کروائیں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. عمیرہ زینب آپ کروائیں. فاتح فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کا کھولا، جس کو جس کھولا کو گیا. کھولا، فتح کھولنا. شاباش. اور کون ہے؟ کوئی نئی نام؟ سرزیا آپ کروائیں. فتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ٹھیک ہے. فتح ویری گڈ. سسٹر نائلہ آپ کروائیں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور ہنا اقتدار ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. کھولنا. ماشاء اللہ بھائی ٹھیک ہے. آپ سب کو اب تک تو یاد ہی ہو گیا ہوگا یہ. تو اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اسی طرح کے بہت آسان لفظ ہیں. یہ اس کا ڈائلاگ ہے. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم انا فاتح، جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. کیا کھولنے والے ہیں؟ آپ مسجد. ایزیوم کر لیں کہ مسجد، مسجد مفتوح. کتاب، قرآن. تو حل المسجد مفتوح، مفتوح. یہاں اب فاتح نہیں ہے، یہاں اب مفتوح ہے. ابھی ہم نے مفتوح ایسے پڑھا ہے نا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا. کسے کھولا گیا؟ مسجد کو، کتاب کو، قرآن کو. حل کیا المسجد، مسجد مفتوح کھولی گئی ہے یا کھلی ہوئی ہے؟ نعم نعم مسجد. المسجد مفتوح، جی ہاں مسجد کھلی ہے. اب اگر میں کہوں کہ یہاں پہ آپ کتاب کر دیں تو کیسے بولیں گے اس کو؟ پھر اس جملے کو مسجد کی بجائے کتاب کرنا ہو تو الکتاب حل مفتوح. حل حل الکتاب کتاب حل مفتوح الکتاب مفتوح. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. نام الکتاب مفتوح. ہاں جی، باقی بھی بولیں بولیں سب. نام کتاب ہاں، مفتوح. نام الکتاب مفتوح. نام مفتوح. ٹھیک ہے. اس طرح پریکٹس کریں گھر میں، کچھ بھی کھول لیں بیٹھے بیٹھائے. نام ٹھیک ہے. الکتاب نہیں کہو. حل کا جواب نام سے آئے گا نا، حلل کتاب. ٹھیک ہے. حلل، یہاں حل مسجد ہوا ہے نا، تو آپ کتاب آئے گی تو آپ کہیں گے حلل کتاب. قرآن ہوگا تو پھر آپ کہیں گے حلل قرآن. اور اب آ گیا ہے جائل. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جائل مجعول جعل، جائل مجعول جعل. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. اب پھر ہینڈ ریز کریں. کون کروائے گا پریکٹس؟ سسٹر نائلہ پہلے آپ کروائیں. جائل بنانے والا، مجہول مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنانا. سرزیا آپ کروائیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جائل بنانا. ویری گڈ. پروین ظفر آپ کروائیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنانا. ٹھیک ہے. عمیرہ زینب آپ کروائیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنایا. بنانا. بنانے. اچھا جی. اب اس کا ڈائلاگ کیا؟ حل انت جائل، کیا تم، آپ بنانے والے ہیں؟ نعم انا جائل، جی ہاں میں بنانے والا ہوں. حل انتم جائلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟
नाम जी हाँ, नहनु नहनु हम सब, जाइलून। जाइलून बनाने वाले हैं। तो अब आ गया नासिर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करना, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करना, नासिर मंसूर नस्र। सब लाइन प्रैक्टिस करवाएं। हिरा, हिरा कैसर। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, लस मदद करना। ठीक है। हिरा सरदार। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। राबिया हाशमी। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। चले जी, माशाल्लाह, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और इसका डायलॉग भी आपका होमवर्क है। इसके घर में प्रैक्टिस करें कि हल अंता नासिर, क्या आप मदद करने वाले हैं? नाम अना नासिर, जी हाँ मैं मदद करने वाला हूँ। याद रखें अंता का जवाब अना से आया करता है, अंता का जवाब अना से। तो हल अंता मंसूरुन, ऊपर है नासिरुन, नीचे है मंसूरुन। ऊपर वाले सवाल का मतलब होगा क्या आप मदद करने वाले हैं, और नीचे वाले की उर्दू क्या होगी? हाँ मैं मदद करने मदद वाला करने हूँ। वाला हूँ। नीचे वाले सवाल की उर्दू हाँ हल ना, अंता हाँ, क्या आप मदद करने वाले हैं? मंसूरुन, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई। क्या 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 आपने आपकी मदद मदद की? की गई है? आपकी आपने मदद मदद की की? गई, नाम अना शाबाश, ठीक है मंसूरुन, जी। हाँ हमारी हल मदद अंता की गई। मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई है या क्या आपकी मदद की जाती है? जी ठीक है, मेरी क्या मदद। आपकी मदद होती है? कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। नाम अना मंसूरुन, जी हाँ मेरी मदद की गई है या मेरी मदद की जाती है। ठीक है। और जैसे आप गजा वालों, फिलिस्तीन वालों को जहन में रख लें कि उनसे अगर पूछे कि नासिर कौन है, जिन लोगों ने एड भेजी, मदद की, और मंसूर कौन है, वो खुद जिनकी मदद की गई है, तो वो अपने बारे में ये जवाब दे सकते हैं कि नाम अना न मंसूरुन या नाम नहनु हमें मदद मंसूरून, जी हाँ हम सबकी मदद जी की जी। जाती है या की गई है। तो अगला क्या है? खालिक, पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। कितना मजा आता है ना जब हमें पता चलता है कि कोई ऐसा लफ्ज जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं, उसकी बेस क्या है? उसकी बेस ये है, मखलूक लफ्ज हम बोलते हैं ना, वो उसकी बेस ये है, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, इसको खल्क पैदा पैदा किया, करना, फल खालिक मखलूक खल्क। फल फल। हाँ जी, प्रैक्टिस करवाएं। हिना इक़्तिदार आप करवाएं। पैदा करना चाहिए। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, फल खल्क पैदा पैदा करना। करना। एक दफा कोई और भी करवा दे। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। चले जी, ठीक हो गया। नुक्ता तालीम क्या है कि दावत देने का अंदाज क्या होना चाहिए। आज हमने ये बात तय की है ना कि हमने कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है। तो सिखाएंगे कैसे? पहले किसी को दावत देंगे ना, या फिर हम अगला कोर्स शुरू करेंगे तो आप किसी को दावत देंगे कि आप भी ये कोर्स कर लें, है ना? डेफिनेटली। तो आप जी कैसे दावत इंशाल्लाह। देंगे? सोचें जरा, अगर आप किसी आप खाने की करें हम दावत पर सीख। मुर्दा बेजार आवाज में बुलाएंगे तो कोई आएगा? कभी भी नहीं आएगा। आप अगले को खाने की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाना, प्रोग्राम तो शुरू होना है 8 बजे, चलो तुम 7:30 आ जाओ, चलो 8:30 आ जाना। इतनी ढीली ढाली दावत जो है ना, उसको अपने मुंह पे तमाचा लगेगी, वो नहीं आएगा। तो इंसान भूखा रहना पसंद करता है, बेजार दावत कबूल नहीं करता। तो कुरान की तरफ बुलाने के लिए दावत का भी एक सलीका और एक तरीका होना चाहिए। तो आप अपने जहन को बुलाएं, दूसरों को तो बुलाना ही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने ये बात तय की है कि इंशाल्लाह आप सारी उम्र सीखेंगे कुरान, ठीक है? तो अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? और ग्रामर इस सारे काम में आपको मुश्किल लगती है, ग्रामर की प्रैक्टिस और मैनी याद करने के लिए ना अपने जहन को बड़ा फ्रेश होकर, एक्टिव होकर इस तरह से दावत दें कि कुरान सीखना
قرآن سکھانا بہترین کام ہے. اگر میں یہ کروں گا تو میں بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس لیے میں تو گرامر بھی سیکھوں گا تاکہ مجھے قرآن کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے، تاکہ مجھے میں نہیں یاد ہوں. اور آپ خود کو موٹیویٹ کریں، فریش طریقے سے اپنے آپ کو بھی دعوت دیں کہ آپ کا ضمیر جو ہے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس طرف آئے اور آپ کو خوشی ہو کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں. یہ پریشانی دل میں نہ ہو کہ گرامر تو مشکل ہے، میں کیسے سیکھوں. تو تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ اپنے آپ کو دوسروں کو دعوت نہیں دیں، بلکہ شوق اور جذبے کے ساتھ دیں، محبت کے ساتھ دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعوت دیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا ہے. تو الحمدللہ سبق نمبر 18 کے آخر پہ ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے. قرآن میں یہ 222 لفظ 40,469 دفعہ آئے ہیں. کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، 232 والا، 41,111 والا. تو جو آپ نے سیکھا ہے اسے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اسے پھیلائیں، آپ کو زیادہ اچھا آئے گا. اور پھیلانے کے لیے آپ کو تعاون چاہیے، مدد چاہیے، ٹریننگ چاہیے، تو انشاءاللہ ہم دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.